عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ خدا نے مجھ کو غزل کا دیال بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ اس حال کا نام قدر حال ہے۔ قدرے سے مجھے قدر یاد آ جاتا ہے، اور قدر کی ہم بات کرتے ہیں تو 1857 ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ یہاں بھی ایک قدر اس وقت کرتا ہے، لیکن یہ قدر محبتوں کے نام سے منسوب ہے، عشق کے نام سے منسوب ہے۔ اگر ساری دنیا میں ایسا قدر ہو جائے جو محبت کے لیے ہو تو اس سے بڑی بات ہے۔ اس کے لیے بجانا والے بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوستو، خوبصورت بات، ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کی موجودگی، وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جناب شکیل اعظمی صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں۔ جناب راجیش ریڈی صاحب اس تقریب رسم اجرا کا حصہ ہے۔ میں ان تمام اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اپنے بڑوں بزرگوں کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی سماعتوں تک اس حوالے سے، ان اشعار سے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں۔ ان مصروں کی وجہ سے، ان مصروں سے آپ کو ایک بات یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک عام آدمی میں اور ایک شاعر کے سوچنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام آدمی اپنی طریقے سے سوچتا ہے، اس مسئلے پر شاعر بھی اپنی طریقے سے سوچتا ہے، لیکن وہ اسی طرح کہتا ہے جیسے میں نے ابھی مصرے یہاں پہ آپ کو سنائے ہیں۔ دوستو، خوبصورت بات ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب نے کہی یہاں پر کہ یہ جو مجمع ہے، یہ آج محبت کے جو دیوانے لوگ ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب کی محبت میں کشاں اور کھچے چلے آئے ہیں، ان میں تمام طرح کے لوگ موجود ہیں۔ دوستو، ان میں تجارت کرنے والے لوگ بھی ہیں، محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں، ملازمت کرنے والے لوگ بھی ہیں، عبادت کرنے والے لوگ بھی ہیں، سیاست کرنے والے لوگ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، تمام طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ لیکن دوستو، سیاست کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور محبت کرنے والے لوگ بھی۔ اگر سیاست کرنے، محبت کرنے والے لوگ چاہیں تو سیاست کر سکتے ہیں، لیکن سیاست کرنے والے لوگ چاہتے ہوئے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ اگر راجنیتی کرنے والے لوگ محبتوں کے علمبردار بن جائیں، انسانیت کے پاسدار بن جائیں، انسانیت کے آئینہ دار بن جائیں، تو یہ ساری دنیا اسی طرح ہو جائے گی جیسے کبھی ہمارے اکابرین نے اور ہمارے بڑوں نے سوچا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ یہ ملک میں امن اور انصاف ہوگا، یہاں پہ بھائی چارہ ہوگا، ایک ایسا اسٹیٹ، ایک ایسا راج ہم لوگ یہاں قائم کر سکیں گے جسے ہم بلا شبہ اور یقینی طور پہ رام راج کہہ سکیں گے، جہاں پر ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پی سکیں گے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا وہ خواب ٹوٹ گیا، ہمارے اکابرین کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ دوستو، بکری پانی تو پی رہی ہے، لیکن آج وہ شیر کے پیٹ میں پانی پی رہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا خواب نہیں تھا، اسی لیے میں ان مصروں کا سہارا لیا تھا جو میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ یہاں اردو جاننے والے بھی بہت خوب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اردو زبان کو، اور ذرا اردو کم جاننے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ دوستو، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عشق اور محبت جس کی سمجھ میں آتی ہے اسے زبان کے حوالوں اور زبان کا وہ محتاج نہیں ہوتا، اسے ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے آنسو بہاتا ہے، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، شاعری اسی کی سمجھ میں آتی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کم بھی جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج فیض کو جس طرح سیاست نے سمجھا ہے، جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ شاعری آپ کے نہ سمجھ میں آئے تو سائنس کو سائنس کی طرح سمجھا جائے تو بہتر ہے، سائنس کو سیاست کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل، ابھی گرانی یہ شب میں کبھی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔
دوستو شاعر کے مطابق یہ جو شہر ہے یہ داغ ہے. شاعر کے مطابق ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں ہے. شاعر کے مطابق ابھی محبتوں کے غنچوں نے پوری طرح آنکھ نہیں کھولی ہے. ابھی نہ کہیں کوئی چبھن، کوئی تلخیاں، کوئی کسر، کچھ نہ کچھ نفرتوں کے موسم باقی ہیں جن کا ختم کرنا ضروری ہے. تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے گا کہ یہ داغ شہر ختم ہو جائے اور اجالا پوری طریقے سے نمودار ہو جائے. جس صبح کا انتظار انسانیت کو ہے وہ صبح آ جائے. تو اس کے لیے شاعر طریقہ بتاتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے. گفتگو بند نہ ہو، بات سے بات چلے، صبح تک شام ملاقات چلے، ہم پہ ہستی ہوئی یہ تاروں بھری رات چلے. ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، پیار کا تحفہ لیے، پیار کی سوغات لیے، ریزگاروں سے عداوت کی گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے. گفتگو بند نہ ہو، ڈائلاگ ہونا چاہیے، سمواد ہونا چاہیے. اب سمواد ہونے کے، ڈائلاگ کرنے کے، بات اور گفتگو کرنے کے دنیا میں بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ مؤثر اور پر اثر طریقہ ہے کتاب کا. دوستو آج ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ آغاز صاحب کی ایک خوبصورت کتاب میری نگاہ سے دیکھو کی تقریب رسم اجرا ہے. دوستو اس کتاب میں شاعری ہے، اور شاعری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت کے پیغام ہے، اس کے اندر محبت کی، عشق کی، درد کی، آنسوؤں کی داستانیں چھپی ہیں. ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ آغاز صاحب کا تو یہ سفر کئی برسوں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اب تو وہ اپنی شاعری کی اس منزل پر آ چکے ہیں جہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری تھی کبھی کمال میرا، شاعری اب میری کرامت ہے. ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب نے کئی مجموعے کلام اس زبان کے حوالے سے ہم سب علم اور ادب اور شاعری کے شوقین لوگوں کو دیے ہیں. ہم انہیں ان کے اس کتاب کے رسم اجرا کے لیے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اور آج کا یہ دن 15 جنوری، اس دن کا انتخاب اور اس کتاب کی رسم اجرا کی یہ تاریخ اس لیے طے کی گئی ہے کہ آج ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تھے. آج ان کا جنم دن بھی ہے، آج ان کی کتاب نے بھی جنم لیا ہے، انہوں نے بھی جنم لیا ہے. دوستی اور انسانیت کی اس سے بڑی مثال دوستوں کیا ہو سکتی ہے؟ شبدوں کا سہارا لے کر ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے پیچ و خم کو، اپنی زندگی کے حوادث اور تجربات کو، ناہمواریوں کو، ہمیاریوں کو، کامیابی کو، ناکامیوں کو کتاب کے اندر سمو دیا ہے. ہم انہیں اس کی رسم اجرا کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت کتاب کی تقریب رسم اجرا ہو. جب میں وہ بات یہاں پہ کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں سے آواز لگا رہے تھے کہ جلدی شروع کیجیے کہ جلدی شروع کیجیے. دوستو مشاعرہ اور شاعری تو اس پروگرام کا سیکنڈری پارٹ ہے، ضمنی حصہ ہے. پرائمری اس کا جو مقصد ہے اس پروگرام کا وہ راحت صاحب سے، شکیل اعظمی صاحب سے، راجیش ریڈی صاحب کو آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے، سمواد بھی کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی سننی ہے. وہ رسم اجرا کے اس موقع کے لیے یہاں پر خاص طور پہ بلوائے گئے ہیں. میں آغاز صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ رسم جو تقریر رسم اجرا ہے وہ یہاں پہ برپا کی جائے. صبر کریں، آپ اطمینان رکھیں. ایک بات سن لیجیے، جو لوگ صبر کرنا جانتے ہیں، جو لوگ انتظار کرنا جانتے ہیں، ترقی انہی کے ماتھے کو چومتی ہے، کامیابیاں انہی کی ہوتی ہیں. جذبات میں مت آئیے گا، اپنے آپ کو بے قابو مت کیجیے گا. عجلت میں، جلد بازی میں بے قابو ہو کر کے کیے گئے تاریخ کے فیصلے آپ کی سامنے ہیں. اگر آپ بے قابو نہ ہوتے تو 1947 میں اس ملک کی تقسیم نہ ہوتی. اس لیے دانشوری سے، سنجیدگی سے کام لیجیے. ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آئیے اس خوبصورت تقریب میں اب میں گزارش کروں گا راحت صاحب سے، راجیش ریڈی صاحب سے، جناب شکیل اعظمی صاحب سے، اور اس کتاب کے تخلیق کار، اس کتاب کے شاعر، اس کتاب کے مصنف، اس کتاب کے لکھنے والے ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ آغاز صاحب، جو نہ صرف انسانوں کا جسمانی علاج کرنے کا ہنر جانتے ہیں بلکہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے اس ٹوٹے پھوٹے سماج کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. کنگ مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ تم اڑو، اگر تم اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو مگر آگے کو بڑھتے رہو. اگر راستے میں کہیں کنکر اور پتھر ہیں
तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आगा साहब की शक्ल में, उनकी सूरत में बुल्ढाना को वो शख्स दिया है जो जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज करने का भी हुनर जानते हैं। बहुत शुक्रिया।